تب میں ایاز نے فرمایا کہ حضرت آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے مجھے ایک بازار سے خرید کے لایا تھا، میرے جسم پر ایک پیرہن تھا جو میرے باپ کی کمائی کا تھا، اور میرا باپ گھسیارا تھا، گھاس کاٹنے والا تھا، اور اس کمائی سے ایک کرتا بنایا تھا، اور جس وقت آپ نے خریدا وہ کرتا میرے بدن پر تھا۔ اس کے بعد تو میں آپ کا غلام بن گیا، بادشاہ کا غلام بن گیا، زر برق لباس میرے پاس آنے لگے۔ تو جب آپ کے لباس پہننے لگا تو اس پیرہن کو میں نے قبرستان کے اندر، قبر کے اندر چھپا کے رکھ دیا۔ میں کیوں؟ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ بادشاہ سلامت آپ کا غلام بننے کے بعد کہیں دل و دماغ میں یہ بات نہیں آ جائے کہ میں بادشاہ کا غلام ہوں، اس لیے روزانہ وہ اپنے کرتے کو جا کے دیکھتا ہوں کہ ایاز اپنی حقیقت کو نہیں بھولنا، تو اسی ایک گھسیارے باپ کا بیٹا ہے جو تیرا باپ گھاس کاٹ کے بیچا کرتا تھا، وہی غریب باپ کا بیٹا ہے۔ آج اللہ نے رحم فرمایا ہے تو بادشاہ کا غلام بنا ہوا ہے، لیکن اللہ کا بندہ اور بادشاہ کا غلام کی حیثیت سے تیرے دل و دماغ کے اندر یہ نہ آ جائے کہ میں کچھ بن گیا ہوں، وہی گھسیارے باپ کا بیٹا ہوں۔ حضور میں روزانہ جا کے اس پیرہن کو دیکھ کے اپنی اس حقیقت کو جانتا ہوں جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ لوگوں اپنی حیثیت کو، اپنی انسانیت کو، اپنی اس انسانیت کی بقا کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ خبردار کبھی اپنے سے کسی دوسرے انسان کو حقیر مت سمجھنا۔ اور فاروق اعظم کے زبان سے الفاظ یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو آزاد پیدا فرمایا ماں کے پیٹ سے، پھر تم کون ہوتے ہو اس کو غلام بنانے والے؟ یہ اسلام کے اندر آزادی کا، اسلام کے اندر برابری کا، سوائے اسلام کے کوئی مذہب ایسا ہے ہی نہیں جس نے اتنی اسلام کو برابری کا درجہ دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابوبکر صدیق نے فاروق اعظم حضرت بلال کو آزاد کرایا امیہ بن خلف سے، اور کتنی قیمت اس زمانے میں مکہ کے جس غلام کی جتنی قیمت ہوتی تھی اس سے 10 گنا قیمت حضرت بلال کے امیہ بن خلف نے مانگا، اور ابوبکر صدیق نے دے دیا اور حضرت بلال کو حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد امیہ بن خلف نے کہا کہ ابوبکر میں تو سمجھتا تھا کہ تم شام کو تجارت کرنے جاتے ہو، مکہ کے بہت عقلمند تاجر ہو، لیکن میں نے تم سے بڑا بے وقوف تاجر نہیں دیکھا۔ ابوبکر سے نے فرمایا کہ کیا بات ہے، کیوں میں بے وقوف ہوں؟ فرمایا بلال کو تم نے 10 گنا زیادہ قیمت دے کے خریدا ہے، جبکہ غلام بلال سے اچھے غلام موجود ہیں مکے میں، تم اس کو خرید سکتے تھے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اے امیہ بن خلف بے وقوف نہیں ہوں، بے وقوف میں نہیں ہوں، بے وقوف تم ہو۔ اگر آج اللہ کی قسم حضرت بلال کو آزاد کرانے کے لیے حضرت بلال کو 10 گنا نہیں 100 گنا زیادہ تم قیمت مانگتے تو بھی میں تمہیں دے کر اس غلام کو آزاد کراتا، کیونکہ یہ غلام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وہ صحابہ کا مقام ہے۔ حضرت بلال کو آزاد کر کے جب چلے ابوبکر صدیق تو حضرت بلال سیدھے پیچھے چل رہے ہیں، ساتھ پہ نہیں چل رہے ہیں۔ وہاں تو وہی مزاج ہے کہ اب میرے آقا جو ہے اب میں ابوبکر کا غلام ہو گیا ہوں، اور پیچھے چلتے چلتے پیچھے سے آواز سے پوچھتے ہیں کہ ابوبکر اے ابوبکر اب میں تمہارا غلام رہوں گا؟ ابوبکر رو رہے ہیں، آنکھ سے آنسو، پلٹ کر فرماتے کہ نہیں اے بلال، میں نے تمہیں آزاد اپنا غلام بنانے کے لیے نہیں کیا ہے، میں نے تمہیں آزاد کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو غلام بنانے کے لیے۔ میں تمہیں خدمت اقدس میں پیش کروں گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا کے پیش کیا حضرت بلال کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نہیں بنایا، مؤذن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا پہلا مؤذن جس نے کعبۃ اللہ کی دیوار پر کھڑے رہ کر اللہ کی بڑائی کا اقرار کیا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان، پہلی اذان حضرت بلال نے کعبے میں دی۔ مؤذن بارگاہ نبوی وہ عزت اور مقام ملا حضرت بلال سمجھ رہے تھے کہ ہم ابوبکر کے غلام ہیں، یہ وہ صحابہ کا کمال ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے پریشان حال ہیں، کپڑے پہ پیون لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول مخاطب ہوئے کیا بات ہے، تم کچھ پریشان ہو؟ فرمایا رسول اللہ بہت تکلیف میں ہوں، کم سے کم 4 یا 5 دن کا فاقہ ہو چکا ہے، بدن کا کپڑا دیکھ رہے ہیں آپ، پیون لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا جاؤ عثمان کے پاس جاؤ اور عثمان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے اور تمہاری کیا ضرورت ہے عثمان کے سامنے پیش کرو۔ وہ زمانے میں پکے مکان نہیں ہوتے تھے، خیمے بنے ہوتے تھے، اور چٹائی کے جو پرانے بہت سے ہمارے پہلے پرانے زمانوں کے اندر
چٹائی سے بنے ہوئے وہ پردے لگے ہوتے تھے، وہ تھے۔ جب حضرت عثمان کے گھر پہنچے صحابی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو چراغ میں تیل زیادہ جلانے پہ ڈال رہے کہ تم نے تیل کو چراغ میں اتنا زیادہ جلا دیا، فضول خرچی کر دی، زیادہ جلایا، اللہ کل میدان محشر میں پوچھے گا تو کیا جواب دو؟ یہ کان میں صحابہ کو پڑی، فرمایا اتنا کنجوس آدمی جو اپنی بیوی کو چراغ میں تیل زیادہ جلانے پہ ڈال رہا ہے، یہ میری مدد کیا کرے گا؟ یہ واپس چلے گئے۔ پھر جا کے اللہ کے رسول کے منزل سے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول کی نظر فرمایا تو گئے تھے بھائی عثمان کے پاس؟ فرمایا ابسلم گیا تھا لیکن میں نے کچھ کہا نہیں، میں چلا آیا واپس۔ فرمایا جاؤ واپس جاؤ، جا کے کھاؤ عثمان غنی، اپنی ضرورت کا بتاؤ جا کے۔ اب یہ واپس گیا، ہمت کر کے حضرت عثمان غنی کو آواز دی، میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے عثمان تم سے مجھے کچھ کام۔ حضرت عثمان باہر نکلے، فرمایا خیریت ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، میری کچھ ضروریات ہے، میری کچھ ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جا عثمان سے لے لو۔ آپ نے پوچھا کتنی ضرورت ہے؟ صحابی نے بتایا 3000 درہم۔ حضرت عثمان اندر گئے اور 6000 درہم لا کے دیا صحابی کیا ڈبل۔ جب دیا تو پھر ان کی ہمت بڑھی اور فرمایا عثمان ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کے دروازے پہ آ کے گیا، آپ اپنی بیوی کو چراغ میں تیل زیادہ جلانے پر ڈال رہے تھے، میں سوچا اتنا کنجوس اور بخیل آدمی یہ کیا مدد کرے گا؟ آپ تو اتنے سخی ہیں کہ میں 3000 درہم بتایا اور آپ 6000 درہم دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا وہ ہماری ذاتی زندگی کی ضروریات ہیں اور یہ اللہ کے نام پہ دینا ہے، اللہ کے نام پہ دینے کے لیے تو عثمان کی پوری دولت حاضر ہے۔ ذاتی زندگی کے اندر ہم جو خرچ کر رہے ہیں اس کا حساب ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ ظاہر چیز ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کا آپ کو اندازہ لگے گا کہ اگر اللہ کا خوف، اور اللہ کا خوف محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ سے خوف رکھو۔ کیسی خوف؟ 10 مرتبہ بتایا میں کہ دشمنوں سے بھی خوف ہوتی ہے، شیر سے بھی خوف ہوتا ہے، سانپ سے بھی خوف ہوتا ہے، اس سے بھی آدمی ڈرتا ہے، لیکن اللہ کا خوف محبت کا خوف۔ اور اللہ ایسے ہی نہیں حکم دے دیا ہمیں کہ آپ خوف کرو مجھ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسے ڈرو؟ پہلے بالغ ہونے تک ماں باپ کا سایہ سر پہ دے کر ماں باپ کی محبت دی اور ماں باپ کا خوف بھی دیا۔ اولاد بھی اپنے ماں باپ سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، لیکن محبت کے ساتھ کہ اگر ہم نے فرما برداری کی تو ماں باپ کی طرف سے انعامات ملیں گے، اور اگر ہم نے نافرمانی کی تو ماں باپ کی طرف سے سزائیں ملیں گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میں غفور الرحیم بھی ہوں اور شدید العقاب بھی ہوں۔ جو بہت بڑا غفور الرحیم ہوتا ہے، جب پکڑنے پر آ جائے تو پھر جب اس کی پکڑ ہو جائے تو کوئی بچ نہیں سکے۔ اللہ کے نبی نے میدان محشر کا نقشہ کھینچ کے صحابہ کو بتایا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ پوچھتے جائے گا اے میرے بندے تو نے یہ کیا؟ بندہ کہتے جائے گا، گردن جھکی ہوگی کہتا جائے گا اللہ میں نے یہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اللہ پوچھتے جائیں گے، بندہ اقرار کرتے جائے گا۔ اگر اللہ نے اس بندے سے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ تو نے کیوں کیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ، وہ پار ہو جائے گا۔ لیکن کسی بندے سے اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، اللہ کے کیوں کا جواب کائنات میں کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ وہ بندہ پھنس جائے گا۔ اللہ نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ میرے بندے تو نے یہ کیوں کیا، ہم نکل گئے پار میں۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ کے دربار کا یہ معاملہ، وہ خوف اور خشیت صحابہ کرام میں یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر چیز ہے ایمان لاتے ہی حضرت عثمان غنی کو اپنی پہلی بیٹی دے دینا نکاح پڑھا کر، اللہ کے حکم کے بغیر نبی کام کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے پہلی بیوی بنایا حضرت رقیہ کو، اپنی بڑی بیٹی کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کو لے کر حبشہ ہجرت کرنے گئے، وہاں ہجرت کرنے کے بعد پھر واپس آئے، پھر دوسری ہجرت کی حضرت رقیہ کو لے۔ اور ظاہر چیز ہے کہ یہ دو خصوصیت اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک تو حضرت عثمان کی خصوصیت، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی پیغمبر کی 2 بیٹی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئی۔ خاتم الانبیاء امام الانبیاء کی 2 بیٹی ایک نکاح میں آئی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ یہ وہ فضیلت ہے حضرت عثمان کی، دوسرے کو نصیب نہیں۔
اور تیسری بات فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اگر کسی نے پھر دنیا میں پہلی ہجرت کی ہے تو عثمان اور رقیہ ہیں. یہ وہ فضیلت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور حضرت عثمان غنی کی شرم و حیا کا یہ حال ہے. 10 خصوصیات آپ کی ہیں، اس میں ایک خصوصیت علماء نے لکھا ہے. حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب میں پہلی مرتبہ یہ سیدھے ہاتھ کو پکڑا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بیعت کراتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو بیعت کراتے تھے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پر اور کلمہ رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایمان والوں سے بیعت کراتے تھے 5 چیزوں کی نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے رکھنے کے لیے یہ بیعت کرتے تھے. اس انداز سے آپ نے بیعت کر اپنے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ پہ لے کر بیعت کراتے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اس سیدھے ہاتھ سے ایمان کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا ہاتھ پکڑا ہے اور چھوا ہے، اس کے بعد جب تک میں زندہ رہا ہوں میں نے اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی چھوا نہ. یہ وہ تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ صحابہ کا معاملہ تھا. کوئی قرآن میں منع نہیں ہے، کہیں حکوم اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا ہے کہ شرمگاہ کو اس سیدھے ہاتھ سے ہاتھ نہ لگایا، لیکن یہ ادب اور لحاظ کہ ان ہاتھوں سے میں نے پاک ہاتھ چوما ہے جناب رسول، چھوا ہے جناب رسول کا، ان ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو. 35 ہجری میں انتقال ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں آپ. ظاہر بات ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، قحط پڑ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، صدیق اکبر خلیفہ ہیں. 2 یا 2.5 سال کی خلافت رہی. 1 سال کا عرصہ گزرا، اس کے بعد قحط پڑ گئی. ابوبکر صدیق کے زمانے میں صدیق اکبر نے جب مسلمان صحابہ جمع ہوئے اور فرمایا کہ صدیق بہت بری حال ہے، فرمایا اللہ غیب سے انتظام فرمائے گا. اللہ نے انتظام فرما بھی دیا ہے، اب وہ مدد آ رہی ہے. 1000 اونٹ کھانے کے پورے سامان کے ساتھ، ستو، کھجور، زیتون، تمام 1000 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے شام سے جب ان کے پاس آیا ہے، مکہ کے سارے تاجر جو ہیں وہ سارے تاجر قیمت لگانے کے لیے کھڑے ہو. کوئی 10 کا 15 دے رہا ہے، کوئی 10 کا 18 دے رہا ہے، کوئی 10 کا 12 دے رہا ہے. عثمان غنی نے فرمایا کہ بھائی مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے ایک شخص، کیا تم وہ اتنا دے سکتے ہو؟ میں نہیں، 1 کا 10 تو نہیں دے سکتے. اور کون دے رہا ہے عثمان؟ تم کو مکے کے سب سے بڑے بڑے تاجر تو ہم ہیں، ہم تم کو 1 کا 5 دے رہے ہیں، 1 کا 2 دے رہے ہیں، 1 کا 8 دے رہے ہیں. یہ کون ہے جو 1 کا 10 دے رہا ہے؟ عثمان غنی فرمایا کہ وہ میرا پروردگار عالم ہے، وہ اللہ رب العالمین ہے، کہ اللہ نے فرمایا جب میرے راستے پہ خیرات کرو تو میں 1 کا 10 گنا دیتا ہوں. میں یہ سارے کے سارے 1000 اونٹ خیرات کیا ان فقراء پہ، مدینہ کے رہنے والوں کو جو تمام کے مسلمان بھوکے اور فاقے سے دے دیے. اسی رات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترکی سفید گھوڑے پر بیٹھ کر اور زرق برق نورانی لباس ہے اور بہت تیزی کے ساتھ گھوڑے سے تشریف لے جا رہے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے گھوڑے کو روکا اور اللہ کے رسول کو خواب کی حالت میں فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے دیدار کی بڑی تمنا رکھا تھا، آپ کی وفات کے بعد پہلی مرتبہ خواب میں دیدار ہو رہا ہے اور آپ اتنی تیزی سے جا رہے ہیں. فرمایا عثمان کی جنت کے اندر نکاح خوانی رکھی ہے، اللہ نے آج عثمان نے 1000 اونٹ سامان کے ساتھ خیرات کیا ہے. اللہ کو عمل اتنا پسند آیا ہے، جنت میں ایک حور کے ساتھ عثمان کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے، اس نکاح کی مجلس میں جا رہا ہوں. یہ وہ صحابہ کرام کا معاملہ ہے. صحابہ کہانی نہیں کہا کرتے تھے. حضرت عباس نے جو خواب بتایا کہانی نہیں تھی، جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے صحابہ. اللہ کے نبی نے فرمایا سارے کے سارے میرے صحابہ سچے ہیں. سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول کی سرٹیفکیٹ گویا اللہ کی اور پھر قرآن میں تو اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا اولئک امتحن اللہ الذین فی قلوبہم، اللہ نے ان کے قلوبوں کا، ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے. اللہ امتحان لے چکے اور اللہ نے امتحان لینے کے بعد سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے. غزوہ تبوک کا تو معاملہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. یہ صحابہ کرام کے تینوں خلفاء راشدین کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کا معاملہ چل رہا. اعلان کیا کہ غزوہ تبوک میں جانا ہے اور بڑی اسرت کا دور ہے، بڑی
کمزوری اور غریبی کا دور ہے، اس لیے مال کی اعانت کرو۔ ابوبکر صدیق اپنے گھر میں گئے، 2 اعلان میں تو سارے گھر کا سامان لٹا چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ۔ گھر میں گئے، ڈھونڈا تو ایک جھاڑو ملا، پیرہن بدن کا اتارا، وہ جھاڑو کو لپیٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی حضرت عائشہ نے دی تھی، اس کو لپیٹا، اور وہ جھاڑو کا تنکا اور بدن کا کپڑا لے کے خدمت اقدس پہ پہنچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ مسجد نبوی پہ آپ بیٹھتے تھے اور تمام صحابہ کا مال جمع ہوتا دیکھتے تھے۔